اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جو چاہیں گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ شرک معاف نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ شرک جلی سے تو بچے ہوئے ہیں کہ ہم کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں حقیقتاً تو ہم شرک خفی میں ڈوبے ہوئے ہیں بہت برے طریقے سے۔ شرک خفی کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کی پوجا کرنا، اپنے نفس کی عبادت کرنا، جو میرا دل چاہتا ہے اس کو کرنا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے یا نہیں ہے، صرف اپنے نفس کی چاہت پہ جانا، شیطان کے وسوسوں میں آ کے اللہ کی نافرمانی کرنا، لوگوں کے پریشر میں آ کے وہ کام کرنے جو اللہ نے منع کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک خفی ہیں، کہ ہم زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں دل میں ہماری کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کی بات مانیں گے، ہم لوگوں کا خیال کریں گے، ہم شیطان نے جو وسوسے ڈالے ہیں ذہن میں ہم ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں شرک خفی میں آتی ہیں، اور کسی چیز کے ساتھ جب شرک کا لفظ لگ جاتا ہے تو اس کا گناہ بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ابھی جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ رب العزت شرک معاف نہیں کریں گے۔ تو ہم لوگ اللہ کے بندے بننے کے بجائے ہم اپنے نفس کے بندے بن گئے ہیں، عبد النفس بن گئے ہیں۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جو میرا دل چاہتا ہے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے، یہ ساری لذتیں یہیں رہ جائیں گی، یہ ساری چیزیں جن کے پیچھے میں اس دنیا میں بھاگ رہی ہوں یا بھاگ رہا ہوں، یہ سب یہیں رہ جائیں گی، اور میرے ساتھ کیا جائے گا؟ میرے اعمال۔ اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنے خسارے کی زندگی گزار کے آئی ہوں دنیا میں، لیکن وہ ٹائم واپسی کا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ کو اگر ہم اپنی پوری روزمرہ کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہمیں بالکل پتہ چلے گا فار شور کہ صبح سے لے کر رات تک میں کس کی بات مان کے چلتی ہوں، اللہ کی یا اپنے نفس کی، یا ان لوگوں کی جو میرے آس پاس ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے میں وہ کام کرتی ہوں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہماری بیک ہوم کی شادیاں لے لیں آپ، کیا خرافات نہیں ہوتی ہیں ان میں؟ کیا ہمارے دین نے ایسی شادی بتائی ہے کہ ایسی سکھائی ہے کہ اس طرح سے ہو؟ سب سے سمپلسٹ جو ہے وہ نکاح ہے ہمارے دین میں، ایجاب و قبول اور بس۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 10,000 فنکشنز، اس کے بعد میوزک، مکس گیدرنگز، گانے چل رہے ہیں، ڈانسز ہو رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نافرمانی ہے اللہ کی کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس کا۔ مجھے اکثر حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو خوش رکھیں، ہم ان کی نئی زندگی کی ابتدا ہی نافرمانی سے کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ خوش رہیں گے۔ اور جب بعد میں اللہ نہ کرے کہ کسی کو مسائل ہوں، لیکن بعد میں جب مسائل ہوتے ہیں میرڈ لائف کے، تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ وہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی تھی، لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ تو ایسے نکل آئے۔ اور یہ وہ بات نہیں ہے۔ ہم اس بات پہ کیوں نہیں جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ میں نے جو اللہ کی نافرمانی کی یہ اس کی وجہ سے، اس کے اثرات ہیں۔ یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے پورے جہان کی بات مانی، فلاں کو بھی منا لیا، فلاں کو بھی بلا لیا، بہن نے کہا مہندی ہونی ہے، بھائی نے کہا یہ فنکشن ہونا ہے، میوزیکل فنکشن ہونا ہے، میں نے سب کی بات مانی، سب کو راضی کیا۔ نہیں کیا تو صرف اللہ کو راضی نہیں کیا، اور اس پہ پھر میں دعائیں مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ ان کو خوش رکھیں اپنی زندگی میں۔ بہت زیادہ ڈس لائلٹی ہے، بہت زیادہ دوغلا پن ہے، یہ بہت زیادہ منافقت ہے۔ یہ ہمیں آخرت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس دنیا کو ایک ٹیمپرری فیز ماننا چاہیے، جہاں پہ میں تھوڑی دیر کے لیے ہوں، تھوڑے عرصے کے لیے ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ اور یہ جو ٹیمپرری فیز ہے یہ مجھے اس لیے ملا ہے تاکہ میں یہ پروف کر سکوں کہ آیا میں جنت کی حقدار ہوں یا نہیں ہوں، اللہ کی بات مان کر۔ اگر میں اس چھوٹے سے فیز میں جو اس دنیا کا ہے
60-70 سال، میکسیمم 80 سال، کتنی ایج ہوگی؟ اگر میں اس اتنے چھوٹے سے عرصے میں اللہ کی مان کے نہیں چلتی ہوں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتی ہوں، تو میں کیسے جنت کی دعوے دار بن سکتی ہوں؟ اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی ہے جب تک دل میں اللہ نہ ہو۔ ہمارے دل میں اللہ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر ہمیں جنت چاہیے تو، ورنہ ہم چاہے دن رات سجدوں میں پڑے رہیں، اور سجدوں میں پڑے رہنے کے بعد بھی ہمارے ذہن میں یہی ہوگا کہ میرا کیا دل چاہ رہا ہے، میرا نفس کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دن راتوں کو ٹھیک کریں، زندگی کو ٹھیک کریں، اور اللہ رب العزت کے پاس جانے کی تیاری کریں۔ اس دنیا میں یقین کریں کچھ نہیں رکھا ہے، ٹرسٹ می۔ اگر آپ کو آپ کی منچاہی چیز مل بھی جائے گی تو اس کے بعد آپ کا دل کسی اور چیز کو چاہے گا، وہ مل جائے گی تو کسی تیسری چیز کو چاہے گا۔ دس از نیور اینڈنگ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے، a valley of gold، تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری دے دی جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ ہم اس دنیا میں کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات اتنی پھیلا لی ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ایسا رب ہے جس کو سب پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، کہ میں کس کی مان کے چل رہی ہوں، میں اللہ کی مان کے چل رہی ہوں یا اپنے نفس کی۔ تو پلیز اللہ رب العزت سے جڑے، اس سے کنیکٹ ہوں اور رجوع کریں اللہ سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔